یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ دہن وا کردہ قبر منتظر ہیں، دہن وا کردہ قبر منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ بڑھ آئے گی گلو تک نوک کھنجر، بڑھ آئے گی گلو تک نوک کھنجر، ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادِ شب، ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادِ شب، نظر میری تیرے انجام تک ہے۔ فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، نزول شعلۂ الہام تک ہے۔ پہلے بچوں اوہام، بام، شام، الزام، نام، انجام، الہام اس غزل کے کافی ہیں، جبکہ تک ہے اس غزل کی ردیف ہے۔ چلیے اب ہم اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ اوہام یعنی ذہنی تصور، یا ہم توہم پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوہام وہم کی جمع ہے۔ حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ خدا کا جلوہ گلی سے لے کر بام تک ہر جگہ نمایاں ہے، ہر جگہ ظاہر ہے۔ جہاں بھی دیکھیے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، جہاں بھی دیکھیے خدا جلوہ گر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کا یقین اور اعتماد انسان کو توہم پرستی اور اندھے اعتماد تک لے جاتا ہے۔ یقین کا سرا کبھی کبھی تو توہم پرستی تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا یقین انسان کو توہم پرستی تک بھی لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ دہن وا کردہ قبر منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ دہن وا یعنی منہ کھولی ہوئی۔ شاعر زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی نہایت مختصر اور فانی ہے، اور قبریں منہ کھولے ہوئے ہمارے انتظار میں ہیں، یعنی قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ معلوم نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، کب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اس چیز سے ہم بے خبر ہیں۔ یعنی شاعر فرماتا ہے کہ یہاں کا دلدوز منظر ایسا ہے کہ قبریں منہ کھولے ہوئی انتظار میں ہیں۔ دنیا کی یہ رنگینی بس کچھ دنوں کی ہے، اور صرف موت آنے تک باقی ہے، اور زندگی آنکھ کی جھپک کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ بڑھ آئے گی گلو تک نوکے کھنجر، پھر ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تو بات صرف الزام تک ہی ہے، یعنی دوسرا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ الزام کی پاداش میں کھنجر کی نوک گلے تک پہنچ جائے گی۔ اس شعر میں موجودہ دور کے انسان کی مجبوریوں اور تلخیوں کی عکاسی کی گئی ہے کہ ابھی تک ہمیں صرف ملزم ہی ٹھہرایا گیا ہے، لیکن یہ بات یہیں تک محدود نہیں رہے گی، یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ جلد ہی ہمیں مجرم ثابت کر کے ہمارے گلے پر کھنجر رکھ کر ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ حامدی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے سفر کے بعد انسان کو پھر بہشت نصیب ہوگا، اور اسے سونے کے لیے پھولوں کا فرش میسر ہوگا۔ دنیا سے قیامت تک کے سفر کو وادی بے نام کا سفر کہا گیا ہے۔ پہلے بچوں جو یہاں پر شاعر نے وادی بے نام کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ترکیب استعمال کی ہے، اس سے مراد ہے دنیا سے قیامت تک کی سفر،
کو وادی بے نام کہا گیا ہے۔ دنیا سے لے کر پھر جب ہمیں قبر میں ڈالا جاتا ہے اور پھر قیامت تک کا سفر، اسے یہاں پر شاعر نے وادی بے نام کے نام سے پکارا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہوا ہمیں پھولوں کے فرش پر سلائے گی، زندگی کا سفر تو بس قبر تک ہی ہے۔ ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادِ شب، نظر میری تیری انجام تک ہے۔ شاعر ہمت اور حوصلے سے کام لے کر رات سے مخاطب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے یا تیرے ساز و سامان سے کیا خوب کھاؤں، میں نے تو اپنی نظر تمہارے انجام پر رکھی ہے۔ یعنی رات کو تو آخر بیت ہی جانا ہے، گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس لیے اس کی سختیوں سے کیا ڈرنا کہ اے رات میں تجھ سے کیوں خوف زدہ ہو جاؤں، مجھے تو تمہارے انجام کی خبر ہے کہ تیرے خاتمے پر دن کی شروعات ہوتی ہے۔ فضائے دل کی یخ بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے۔ الہام خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات کو الہام کہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ قلب انسان میں تب تک گرمی اور حرارت پیدا نہیں ہوتی جب تک نہ اس سے خدا کی طرف سے کوئی بات اس کے دل میں ڈال دی جائے۔ چنانچہ الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا یخ بستہ اور بے جان ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں تب تک اداسی اور ویرانگی ہی چھائی رہتی ہے جب تک نہ خدا اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ اس طرح سے یہ غزل مکمل ہوئی۔ اب اسی سبق کی آخر پر، یعنی اس